ایک گھر کی کہانی بہت پرانی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر اینٹوں اور مٹی سے بنا تھا اور اس کی چھت کچی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ عام سا گھر لگتا تھا، لیکن اس کی اپنی ایک کہانی تھی۔ اس گھر میں سب سے پہلے ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی فاطمہ نے اس گھر کو اپنے خون پسینے سے بنایا تھا۔ ان کے دن مزدوری میں گزرتے اور راتیں اسی گھر میں سکون سے بیتتی تھیں۔ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے علی رکھا۔ یہ گھر علی کے بچپن کا گواہ تھا۔ اس کی دیواروں نے علی کی شرارتوں، اس کے رونے ہنسنے کی آوازیں اور اس کی معصوم باتوں کو سنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رحیم اور فاطمہ بوڑھے ہو گئے۔ علی بڑا ہوا اور شہر چلا گیا روزی روٹی کمانے۔ گھر ویران ہونے لگا۔ رحیم اور فاطمہ کی وفات کے بعد یہ گھر کچھ عرصے خالی رہا۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دیواروں پر کائی جم گئی اور صحن میں جنگلی گھاس اگائی۔ لوگ اسے بھوتوں کا گھر کہنے لگے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان جوڑا گاؤں میں آیا۔ ان کا نام احمد اور سارہ تھا۔ وہ شہر کی تیز رفتار زندگی سے تنگ آ کر گاؤں میں سکون کی تلاش میں تھے۔ انہیں یہ گھر ویران اور بوسیدہ ضرور لگا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ انہوں نے اس گھر کو خرید لیا اور اسے دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ احمد اور سارہ نے دن رات ایک کر کے گھر کی مرمت کی۔ انہوں نے اسے نیا رنگ روپ دیا، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں بدلیں، چھت کو ٹھیک کیا اور صحن کو صاف کر کے وہاں پھولوں کے پودے لگائے۔ وہ گھر جو ویران پڑا تھا اب پھر سے آباد ہو گیا۔ اس میں پھر سے ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ احمد اور سارہ نے اس گھر کو صرف ایک مکان نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے دوبارہ ایک گھر بنا دیا تھا جہاں محبت اور اپنائیت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اس گھر نے کئی موسم دیکھے تھے، کئی نسلوں کو پناہ دی تھی اور ہر آنے والے کے ساتھ اس کی کہانی میں ایک نیا باب جڑ جاتا تھا۔ وہ گھر صرف چار دیواریں نہیں تھا، بلکہ ایک گواہ تھا زندگی کے نشیب و فراز کا، خوشیوں اور غموں کا، اور سب سے بڑھ کر انسانی رشتے کی مضبوطی کا۔ ٹرپ میٹ ٹریول ایجنسی آفس سری نگر، ایک کہانی